مصطفیٰ کے دوش اطہر پر حسین سوار، کائنات کا تاجدار سواری، جنتی نوجوانوں کا سردار سوار۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ حسین بڑی قسمت والا ہے، یا رسول اللہ حسین بڑی عظمت والا ہے، یا رسول اللہ حسین کا مقدس بڑا تیج ہے، یا رسول اللہ حسین کا نصیبہ بڑا تیج ہے، یا رسول اللہ حسین کا نصیب بڑا تیج ہے، یا رسول اللہ حسین کی قسمت بڑی تیج ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حسین کے مقدر کا جواب نہیں، حسین کی قسمت کا جواب نہیں، حسین کی عظمت کا جواب نہیں، حسین کے نصیب کا جواب نہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا عمر تو ایسا کیوں بول رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حسین بڑی قسمت والا ہے، اس لیے اس کا سوار کوئی دنیا اس کی سواری کوئی دنیا دار نہیں، احمد مختار اس کی سواری ہے۔ سرکار وہ آپ کے کاندھوں پر سوار ہے، حسین بڑی قسمت والا ہے، حسین کی شان بہت اعلیٰ ہے یا رسول اللہ، حسین بڑی عظمت والا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا عمر تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، عمر تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، عمر تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی پیاری ہے، لیکن عمر تو یہ کیوں نہیں دیکھتا ہے کہ سوار کتنا اچھا ہے؟ تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، مگر یہ کیوں نہیں دیکھتا ہے کہ سوار کتنا اچھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ سواری بھی لاجواب ہے، سوار بھی لاجواب، پتہ چل گیا سواری بھی لاجواب ہے، سوار بھی لاجواب، نانا بھی لاجواب ہے، نواسا بھی لاجواب، سواری بھی لاجواب ہے، سوار بھی لاجواب، نانا بھی لاجواب ہے، نواسا بھی لاجواب۔ مصطفیٰ کے دوش اطہر پر حسین سواری کیا کرتے تھے، سرکار کے مقدس کاندھوں پر حسین سواری کیا کرتے تھے۔ امام حسین کبھی کبھی عرض کرتے تھے نانا جب لوگ سواری کیا کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں سواری کی لگام ہوا کرتی ہے، میرے پیارے نانا ہمارے ہاتھوں میں کس کی لگام ہوگی؟ نانا ہم آپ کے اوپر سواری کرتے ہیں، لگام تو نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا حسین بیٹا تم میری زلفوں کو تھام لیا کرو، یہی تمہاری لگام ہو جائے گا، بیٹا تم میری زلفوں کو تھام لیا کرو، یہی تمہاری لگام ہے۔ اللہ اللہ جس کی سواری کائنات کا تاجدار بنے، جس کی سواری نبیوں کا سردار بنے، جس کی سواری نبیوں کا نبی بنے، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہو۔ آپ کو بتاؤں، آپ کسی چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر موٹر سائیکل پر دو لوگ سوار ہوتے ہوئے جاتے ہوں، تو ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جا رہے تھے، آگے جا کر موٹر سائیکل میں پنچر ہو گیا۔ جب موٹر سائیکل میں پنچر ہوا تو ہوا کیا؟ ابھی یہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جا رہے تھے، موٹر سائیکل ان کی سواری تھی، آگے جا کر پنچر ہو گیا، اب یہ واپس آ رہے ہیں موٹر سائیکل کو لے کر، ابھی تو یہ موٹر سائیکل پر سوار تھے، اب موٹر سائیکل ان پر سوار ہو گئی اور ان کی سواری موٹر سائیکل ہو گئی اور یہ موٹر سائیکل کی سواری ہو گئی۔ اب پتہ یہ چل گیا کہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، ٹائم کبھی بھی بدل سکتا ہے، سمے کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ابھی تو مصطفیٰ کے دوش اطہر پر حسین سوار تھے، کائنات کا تاجدار سواری تھا، جنتی نوجوانوں کا تاجدار سواری تھا، کائنات کا تاجدار سواری تھا، جنت کا مالک و مختار سواری تھا، اور جنت کے نوجوانوں کا سردار سوار تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک وقت بدل گیا۔ وقت کیسے بدلا سنیں۔ جب یزید پلید نے کعبے کی عظمت کو چنوتی دے دیا، جب یزید پلید نے کعبے کی عظمت کو چنوتی دیا، جب یزید پلید نے کعبے کی عظمت کو للکارا، جب یزید پلید نے کعبے کے تقدس کو للکارا، جب یزید پلید نے کعبے کی عظمت کو للکارا، جب یزید پلید نے عظمت قرآن کو للکارا، جب یزید پلید نے عظمت قرآن کو للکارا، جب یزید پلید نے تلاوت قرآن کو للکارا، جب یزید پلید نے مذہب اسلام کو چنوتی دیا، جب یزید پلید نے قانون شریعت کو چنوتی
چنوتی دیا جب یزید پلید نے کعبے کے تقدس کو گرانا چاہا، جب یزید پلید نے مسجد نبوی کو گرانا چاہا، جب یزید پلید نے کعبے کے تقدس کو گرانا چاہا، جب یزید پلید نے قانون کو مٹانا چاہا، قانون شریعت کو مٹانا چاہا، اسلام کے قانون کو مٹانا چاہا، تو پہلے جو حسین سواری کیا کرتے تھے، پہلے جو حسین سوار ہوا کرتے تھے، اب وقت بدل گیا ہے۔ اللہ اللہ، پہلے نانا کے کاندھوں پر سوار تھے، لیکن جب یزید پلید نے کعبے کی عظمت کو چنوتی دے دیا، یزید پلید نے کعبے کے تقدس کو چنوتی دے دیا، یزید پلید نے کعبے کے غلاف کو چنوتی دے دیا، یزید پلید نے عظمت قرآن کو چنوتی دے دیا، یزید پلید نے تلاوت قرآن کو چنوتی دے دیا، یزید پلید نے عظمت قرآن کو چنوتی دے دیا، یزید پلید نے کعبے کے تقدس کو چنوتی دے دیا، یزید پلید نے مسجد نبوی کو چنوتی دے دیا۔ جب یزید پلید نے کعبے کے تقدس کو للکارا، عظمت اسلام کو للکارا، قانون شریعت کو للکارا، تو جو پہلے حسین سواری کیا کرتے تھے اب وہ حسین سوار بن گئے، اب وہ حسین سواری بن گئے ہیں۔ امام حسین کے کاندھوں پر کعبے کا تقدس سوار ہے، امام حسین کے کاندھوں پر کعبے کا تقدس سوار ہے، امام حسین کے کاندھوں پر عظمت کعبہ سوار، امام حسین کے کاندھوں پر عظمت کعبہ سوار، امام حسین کے کاندھوں پر تلاوت قرآن سوار، عظمت قرآن سوار، امام حسین کے کاندھے پر کعبے کا تقدس سوار، امام حسین کے کاندھے پر شریعت مصطفیٰ سوار، امام حسین کے کاندھے پر قانون شریعت سوار، امام حسین کے کاندھوں پر شریعت کا قانون سوار، امام حسین کے کاندھوں پر مذہب اسلام سوار، امام حسین کے کاندھوں پر مقدس دین سوار، امام حسین کے کاندھوں پر عظمت صحابہ سوار، امام حسین کے کاندھوں پر عظمت اسلام سوار، امام حسین کے کاندھوں پر عظمت قرآن سوار، امام حسین کے کاندھوں پر عظمت شریعت سوار۔ میں نے عالم تصور میں پوچھ لیا، اے میرے آقا امام، اے میرے آقا حسین، جب آپ کا بچپن تھا، جب آپ کا بچپنا تھا آقا، جب آپ چھوٹے تھے، آپ میرے آقا کے کاندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، آپ محمد مصطفیٰ کے کاندھوں پر بیٹھ کر سواری کیا کرتے تھے، ان کی مقدس زلفوں کو لگام بنایا کرتے تھے۔ اے میرے آقا امام، جب یزید نے کعبے کی عظمت کو چنوتی دے دیا ہے، اب یزید نے کعبے کی عظمت کو ڈھانا چاہا ہے، جب یزید نے کعبے کی عظمت کو گرانا چاہا، جب یزید نے عظمت قرآن کو مٹانا چاہا، اے میرے آقا امام، پہلے آپ سواری تھے، اے آقا آپ سواری بن گئے ہو، آپ کے کاندھوں پر کعبے کا تقدس سوار ہے، آپ کے کاندھوں پر کعبے کی عظمت سوار ہے، آپ کے کاندھوں پر کعبے کی رفعت سوار ہے، آپ کے کاندھوں پر کعبے کی برکت سوار ہے، آپ کے کاندھوں پر عظمت قرآن سوار، آپ کے کاندھوں پر عظمت قرآن سوار، آپ کے کاندھوں پر عظمت صحابہ سوار، آپ کے کاندھوں پر تلاوت قرآن سوار، آپ کے کاندھوں پر تلاوت قرآن سوار، آپ کے کاندھوں پر قانون شریعت سوار، آپ کے کاندھوں پر شریعت کا قانون سوار، آپ کے کاندھوں پر عظمت اسلام سوار، آپ کے کاندھوں پر مقدس قانون سوار، آپ کے کاندھوں پر سرکار کا مقدس مذہب سوار، آپ کے کاندھوں پر سرکار کا مقدس دین سوار، آپ کے کاندھوں پر کعبے کا تقدس سوار، آپ کے کاندھوں پر اذان کی عظمت سوار، آپ کے کاندھوں پر نماز کی عظمت سوار، آپ کے کاندھوں پر کلمے کی عظمت سوار، آپ کے کاندھوں پر قانون شریعت سوار۔ اے میرے آقا امام، اگر آپ گرو گے کعبے کا تقدس گرے گا، آپ گرو گے عظمت اسلام گرے گا، آپ گرو گے عظمت قرآن گرے گا، آپ گرو گے عظمت اسلام گرے گا، آپ گرو گے تلاوت قرآن ختم ہوگی، آپ گرو گے کعبے کا تقدس گرے گا، آپ گرو گے کعبے کا تقدس کمزور ہوگا، آپ گرو گے تلاوت قرآن گرے گی، آپ گرو گے عظمت صحابہ گرے گی، آپ گرو گے کلمے کی عظمت گرے گی، آپ گرو گے نماز کی عظمت گرے گی۔ میرے آقا امام، اگر آپ گر گئے شریعت کا قانون کمزور ہونے لگے گا۔ اے میرے آقا امام، اگر آپ گر گئے عظمت مصطفیٰ کم ہونے لگے گی۔ میرے آقا امام، اگر آپ گر گئے شریعت کا قانون کمزور ہو جائے گا۔ میرے آقا امام نے ارشاد فرمایا، نادان، تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے خبر نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تو نے شریعت کا وہ باب پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے قانون شریعت کو پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی تو نے حسین کو جانا نہیں ہے، ابھی تو نے حسین کو سمجھا نہیں ہے۔ نادان، کال کھول کر سن لے، قیامت تک کوئی ماں ایسا لال پیدا نہ کر سکے گی، قیامت تک کوئی ماں ایسے بچے کو جنم نہ دے سکے گی، قیامت تک کوئی ماں ایسے بچے کو نہ جن سکے گی، اور اب تک کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہ کرا، کسی ماں نے ایسے لال کو پیدا نہ کرا، کسی ماں نے ایسے لال کو جنم نہیں دیا جو فاطمہ کے لال کو گرا دے۔ کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو فاطمہ کے لال کو گرا دے، کسی ماں نے ایسے لال کو طاقت نہیں دی جو فاطمہ کے لال کو گرا دے، کسی میں اتنی ہمت نہیں
جو فاطمہ کی لال کو گرا دے۔ میرے امام نے فرمایا نادان، مجھے کسی دنیا دار نے نہیں اٹھایا جو کسی کا بچہ مجھے گرا دے گا، کسی دنیا والے نے نہیں اٹھایا، مجھے احمد مختار نبیوں کے نبی نے اٹھایا ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں جو امام حسین کو پٹک دے۔ میں نے اپنے نانا کے کاندھوں پر سواری کی ہے، کوئی نہیں گرا سکتا، یہ ہوا۔ میرے آقا جسے اٹھا لیں، مصطفیٰ جسے اٹھا لیں، اسے قیامت تک کوئی گرا نہیں سکتا۔ مصطفیٰ جسے گرا دیں، اسے قیامت تک کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ مصطفیٰ نے امام حسین کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا۔ امام حسین نے سرکار کے مقدس کاندھوں پر سواری کی تھی، اور یہ بات کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس بات کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے آقا نے اپنے کاندھوں پر اس کو اٹھایا تھا۔ امام حسین کو آقا نے کاندھوں پر اٹھایا، اس لیے امام حسین کربلا کے میدان میں کامیاب ہوئے۔ اور کسی میں اتنی ہمت نہیں جو امام حسین کو گرا دے، اس لیے امام حسین کو کسی دنیا دار نے نہیں اٹھایا، احمد مختار نبیوں کے نبی نے اٹھایا ہے۔ اور یہ ہوا، میرے آقا نے جس سے اٹھا لیا اسے کسی نے نہیں گرایا۔ میرے آقا نے کالے کلوٹے بلال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے آقا نے حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگا لیا، عاشقوں کا سردار بنا دیا، اور ابو جہل کو اپنی نظروں سے گرا دیا تو ساری دنیا نے اپنی نظروں سے گرا دیا۔ بتاؤ، جب سے ابو جہل مرا ہے، جب سے ابو جہل مرا ہے، تب سے لے کر آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام ابو جہل نہیں رکھا۔ پوری دنیا کو چھان کر دیکھو، کوئی اپنے بچے کا نام ابو جہل نہیں رکھے گا۔ جو دشمنان دین ہیں، جو مذہب اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچے کا نام ابو جہل نہیں رکھا۔ اور آپ دنیا کو دیکھیں تو آپ کو گھر گھر بلال نظر آئے گا۔ آپ دنیا کو دیکھیں تو آپ کو گھر گھر میں بلال کی عظمت نظر آئے گی۔ اس لیے اس کو میرے نبی نے اٹھایا ہے، اور میرے سرکار نے اس کو اپنی نظروں سے گرایا ہے۔ امام حسین مدینے میں، امام حسین نے فرمایا کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں جو فاطمہ کے لال کو گرا دے۔ اب سنیں، امام حسین مدینے میں یزید پلید کا قاصد آیا، کہا حسین یا تم مدینہ چھوڑ دو، حسین یا مدینے سے چلے جاؤ۔ اگر تم مدینے سے نہیں گئے تو مدینے میں خون خرابہ ہوگا، اگر تم مدینے سے نہیں گئے تو مدینے والوں کی بے عزتی ہوگی، اگر تم مدینے سے نہیں گئے تو مدینے میں قتل عام ہوگا، اگر تم مدینے سے نہیں گئے تو مدینے میں لاشیں گریں گی، حسین مدینے کی بے ادبی ہوگی، مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا حسین مدینہ تو چھوڑ کر جا سکتا ہے، حسین مدینے سے تو چلا جائے گا، لیکن یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یزید بار بار قاصد بھیج رہا ہے، حسین یا تو مدینہ چھوڑ دو یا یزید کی بیعت کر لو، یا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، لیکن بہر علی کے لال، بہر فاطمہ کے لال، بہر زینب کے بھائی، تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفعتوں کو سلام، تیری طاقتوں کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام۔ امام حسین نے کہا میں مدینہ تو چھوڑ سکتا ہوں، امام حسین نے کہا مدینہ تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اپنے نانا کی مدینے کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور کسی یزید پلید کے ہاتھ میں، کسی ناپاک انسان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین نے فرمایا کسی ناپاک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا علی اکبر سامان سفر تیار کر لو، جس کے نانا کا مدینہ، جس کے بابا کا مدینہ، جس کی ماں کا مدینہ، جس کے بھائی کا مدینہ، جس کا خود مدینہ، اس حسین کو مدینے سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جس حسین کی ساری زندگی مدینے میں گزری، جس حسین کا بچپن مدینے میں گزرا، جس حسین کی جوانی مدینے میں گزری، جس حسین کا سفر مدینے میں گزرا، اسی حسین کو مدینے سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہمارے گھر سے ہمیں کوئی نکالے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے،
لیکن حسین کا تو بچپنا بھی مدینے میں گزرا ہے، حسین کی تو جوانی بھی مدینے میں گزری ہے۔ جس کے نانا کا مدینہ، اسی کو مدینے سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن بہر حسین تیری عظمتوں کو سلام، مدینے کی بے عزتی برداشت نہیں، مظلوموں پہ ظلم ہوتے ہوئے حسین نہیں دیکھ سکتے۔ حسین نے کہا مدینے سے چلا جاؤں گا۔ کون سا مدینہ؟ جس گنبد کے سائے میں میرے امام بیٹھا کرتے تھے، کوئی بات ہوا کرتی تھی، اپنے نانا کے پاس جایا کرتے تھے، میرے امام اپنے نانا کے پاس جایا کرتے تھے، کوئی بات ہوا کرتی تھی۔ اس مدینے سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آج اگر کسی کے گھر سے کسی کو نکالا جائے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن میرے امام نے کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ مدینہ چھوڑا تو ہم گناہ گار امتیوں کے لیے مدینہ چھوڑا۔ لیکن مجھے بتاؤ ہم امام حسین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کون سا کام ہم امام حسین کے لیے کر رہے ہیں جس سے امام حسین خوش ہو جائیں؟ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنا سر کٹایا، ننھے علی اصغر کو قربان کیا، ننھے علی اکبر کو قربان کیا، ننھے محمد کو قربان کیا، امام حسین خود بھی قربان ہو گئے، نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کتنی نمازیں پڑھتے؟ مدینے سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر سامان سفر تیار کر لو۔ سامان سفر تیار کیا۔ جب سامان سفر تیار کیا، سامان سفر تیار کرنے کے بعد میرے امام نے کہا بیٹا صبح مدینے سے نکلنا ہے، بیٹا صبح مدینے سے جانا ہے، سامان سفر تیار کر لو۔ بہن زینب سے کہا بہن زینب سامان سفر تیار کر لو۔ سامان سفر تیار ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ صبح ہوتی ہے، امام حسین اپنی ماں جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی تربت پر جاتے ہیں۔ بتاؤ امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جو امام حسین اپنی ماں کی تربت پر جا کر رو پڑتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، ماں تیرا بیٹا حسین آیا ہے، ماں تیرا لاڈلا حسین آیا ہے، ماں تیرا شہزادہ حسین آیا۔ گناہگاروں سنو، خطا کاروں سنو، اسی حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جو اپنی ماں کی بارگاہ میں جا کر عرض ہوگا ماں ماں تیرا بیٹا حسین آیا ہے، دل تڑپ اٹھا ہوگا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوں گی۔ ماں کی تربت پر پہنچے، ماں اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کر لو، ماں اپنے لال کا آخری سلام قبول کر لو۔ ہو سکتا ہے آپ کا لال دوبارہ آپ کی تربت پر نہ پائے، ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کا بیٹا آپ کی قبر انور پر حاضری نہ دے پائے، ماں آخری سلام قبول کر لو۔ سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد پہنچے اپنے بھیا حسن کی تربت پر۔ اللہ اللہ، کون حسن؟ وہ حسن جو حسن کہا کرتا تھا حسین میرا ہاتھ ہے، جو حسن کہا کرتا تھا حسین میری طاقت ہے۔ اس حسین کی بارگاہ میں پہنچے، جو ہی امام حسین کی تربت پر نظر پڑتی ہے، حسین رو کر کہتے ہیں بھیا بھیا حسن آپ کا چھوٹا بھائی حسین آیا ہے، اپنے اس بھائی کا آخری سلام قبول کر لو۔ بھائی حسن اپنے بھائی کا سلام لے لو، بھائی حسن اپنے بھائی کا سلام لے لو۔ امام حسین امام حسن کی تربت پر پہنچ، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہے، زاروں قطار رو رہے۔ میرے امام روتے روتے امام پہنچے اس کی بارگاہ میں، جس کے کاندھوں پر بیٹھ کر بتاؤ میرے امام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ گھر چھوڑنے کی باری ہے، مدینہ چھوڑنے کی باری ہے، امام حسین اس کی بارگاہ میں چلے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اس کی بارگاہ میں جس کے روضے پر پروردگار 70,000 فرشتے صبح کو بھیجتا ہے، 70,000 فرشتے شام کو بھیجتا ہے۔ اس کے روضے پر، جس کے روضے کے صدقے میں ابو بکر کا روضہ، جس کے روضے کے صدقے میں عمر کا روضہ، جس کے روضے
روزے کے صدقے میں عثمان کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں علی کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں طلحہ کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں امام اعظم کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں امام مالک کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں امام شافعی کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں امام حنبل کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں عبد القادر کا روزہ، غوث اعظم کا روزہ، خواجہ کا روزہ، مدار کا روزہ، صابر کا روزہ، وارث کا روزہ، احمد رضا کا روزہ، اعلیٰ حضرت کا روزہ، حامد رضا، خالد رضا، قمر رضا، تحسین رضا کا روزہ، اور آج تاج الشریعہ کا جس کے صدقے میں روزہ بنا ہے امام، اس کی بارگاہ میں جائے۔ بتاؤ دل پر کیا گزری ہوگی جب میرے امام میرے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ اللہ، جو ہی گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے، امام رو کر عرض کرتے ہیں نانا آپ کا نوازہ حسین آیا ہے، نانا آپ کا شہزادہ حسین آیا ہے، نانا آپ کا لخت جگر حسین آیا ہے، نانا آپ کا پیارا حسین آیا ہے، نانا آپ کی آنکھوں کا تارا حسین آیا ہے، نانا اپنے پیارے کا سلام قبول کر لو، نانا اپنے پیارے کا سلام لے۔ ساروں قطار رو نانا آپ کا پیارا حسین آیا، گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے، امام رو کر کہتے ہیں نانا مدینہ چھوڑنے کی باری ہے، نانا آپ کی بارگاہ میں سلام لے کر آئے۔ نانا آپ کی بارگاہ میں سلام لے کر آئے، وہ اپنے پیارے کا سلام قبول کر لو۔ گناہگاروں، یہ حسین اگر چاہتا تو مدینہ نہ چھوڑتا، یہ حسین اگر چاہتا تو مدینے سے نہ جاتا، یہ حسین اگر چاہتا تو یزید کے دونوں ہاتھ کاٹ کر یزید کے سامنے رکھ دیتا، لیکن حسین کو بتانا تھا صبر کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں۔ امام حسین روزے پر پہنچے، روزے پر پہنچ کر گنبد خضرا کو اپنی آغوش میں لے لیا، گنبد خضرا سے لپٹ گئے، رو کر کہہ رہے ہیں نانا مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نانا مدینے سے جا رہا ہوں، نانا مدینے سے رخصتی ہے، نانا آخری سلام قبول کر لو، نانا ہو سکتا ہے آپ کا یہ نواسہ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کر سکے، نانا ہو سکتا ہے آپ کا یہ نواسہ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں نہ آ سکے۔ کتنے درد بھرے جملے میرے امام کہہ رہے ہیں، نانا نانا ہو سکتا ہے حسین، نانا ہو سکتا ہے حسین دوبارہ آپ کی بارگاہ میں نہ آئے، نانا نانا ہو سکتا ہے حسین آپ کی بارگاہ میں نہ آئے۔ اپنے اس نواسے کا آخری سلام قبول کر لو۔ امام حسین کے غداروں، کان کھول کر سن لو، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں، کان کھول کر سن لو، سیدوں کے غداروں، کان کھول کر سن لو، اہل بیت کے دشمنوں، کان کھول کر سن لو۔ اس اسلام کو بچانے میں اگر کسی نے سپورٹ کیا ہے، اگر اسلام کو کسی نے بچایا ہے تو امام حسین کی ذات ہے، جس نے اگر اسلام کو بچایا ہے۔ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد کہا نانا سرکار کا روزہ مقدس، آگوش میں زارو قطار رو رہے، نانا مدینے سے جا رہا ہوں، آخری سلام قبول کر لو۔ روتے روتے سو گئے میرے امام۔ جب روتے روتے سوئے، اور کیوں نہ روئیں، وہ مدینہ جس کی مقدس گلیوں میں امام کھیلا کرتے تھے، وہ مدینہ جس میں امام گھوما کرتے تھے، وہ مدینہ جس میں امام پھنسا کرتے تھے، آج اسی مدینے سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جس کے نانا کا مدینہ ہے، جس کے بابا کا مدینہ، جس کی ماں کا مدینہ، جس کے بھائی کا مدینہ، جس کا خود مدینہ، اسی مدینے سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عرض کر رہے ہیں نانا آخری سلام قبول کر لو۔ عرض کر رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا رسول اللہ۔ زارو قطار رو رہے ہیں میرے امام، اللہ اللہ۔ امام روتے رہے روتے رہے، روتے روتے سو گئے۔ جب نیند آ گئی، خواب میں کون آیا؟ نبیوں کا نبی آیا،
خواب میں کون آیا؟ رسولوں کا رسول آیا. خواب میں کون آیا؟ شمس الضحیٰ آیا. خواب میں کون آیا؟ بدر الدجا آیا. خواب میں کون آیا؟ نور الہدا آیا. خواب میں کون آیا؟ کہف البرا آیا. خواب میں کون آیا؟ صدر الاولیٰ آیا. میرے آقا خواب میں آئے. خواب میں آ کر میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹا حسین تم کسی بزدل باپ کی اولاد نہیں ہو. بیٹا حسین اٹھو, تم کسی ناتوا انسان کی اولاد نہیں ہو. بیٹا حسین اٹھو, تم کسی لاگر باپ کی اولاد نہیں ہو. بیٹا حسین اٹھو, تم کسی کمزور باپ کی اولاد نہیں ہو. بیٹا حسین اٹھو, تم کسی بزدل باپ کی اولاد نہیں ہو. بیٹا حسین تم حیدر کرار کی اولاد ہو. بیٹا حسین تمہارے باپ علی کو ہم نے مکہ میں اٹھایا تھا تو حیدر کرار بنا دیا. بیٹا حسین تمہارے باپ کو ہم نے مکہ میں اٹھایا تھا, فاتح خیبر بنا دیا, شیر خدا بنا دیا, خدا کا شیر بنا دیا, خدا کی تلوار بنا دیا. بیٹا حسین تمہارے باپ علی کو ہم نے مکہ میں اٹھایا تھا, حیدر کرار بنا دیا. آج تیرا نانا تجھے مدینے میں اٹھا رہا ہے, تجھے شہید اعظم بنا رہا ہے. آج تیرا نانا تجھے مدینے میں اٹھا رہا ہے, تجھے شہید اعظم بنا رہا ہے. میرے امام نے سلام پیش کیا, امام اٹھے, اب روضہ رسول سے واپسی کر. اللہ اللہ. جب حاجی حج کرنے جاتا ہے آپ ان حاجیوں سے پوچھیں, اور جتنے لوگ میرا یہ بیان سن رہے ہیں نا, میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ ان حاجیوں سے پوچھیں جو مدینہ جاتے ہیں, مدینے کو دیکھتے ہیں, پھر مدینے سے واپسی ہوتی, ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. ان حاجیوں سے پوچھو, وہ حاجی جواب دیں گے. دل کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے جسم سے جان نکل رہی ہے, جسم سے روح پرواز کر رہی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے ہماری روح نکل گئی. وہ حاجی آپ کو بتائے گا جب روضہ رسول پر نہیں جاتے ہیں, روضہ رسول کا سفر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہوئے جاتے ہیں شولوں پر بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم, یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم, اور اے آنسوؤ تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم. جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے, جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے, جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے. امام مدینے میں ہے. مدینے سے امام واپس آئے اپنے گھر پر آئے. دل پر پتھر رکھ لو مسلمانوں, اگر آگے کی داستان سننی ہے دل کو تھام کر بیٹھو, دردناک واقعہ آنے والا ہے. امام گھر پر آئے, آنے کے بعد اپنی بیمار سغرا کو دیکھا, اپنی بیمار سغرا کو دیکھا. سغرا کو پتا ہے کہ بابا مجھے ساتھ لے جائیں گے. سغرا کو پتا ہے کہ بابا کے ساتھ میں جاؤں گی. سغرا کبھی اپنے بھائی علی اکبر کے پاس جاتی, بھائی کیا میں بھی جاؤں گی. کبھی پھوپھو کے پاس جاتی, پھوپھو کیا کبھی میں بھی جاؤں گی. کبھی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے, ماں کیا میں بھی جاؤں گی. کبھی اپنے چاچا کے پاس جاتی ہے, چاچا کیا میں بھی جاؤں گی. لیکن سغرا کو پتہ نہیں تھا بیمار سغرا گھر پر رہ جائے گی, سغرا کو چھوڑ دیا جائے گا. سغرا کبھی کسی کے پاس جا کر فریاد کرتی میں بھی جاؤں گی. سب کہہ دیتے بیٹا ہاں. جب جانے کا وقت ہوا, اللہ اللہ, جب جانے کا وقت ہوا, آج جو لوگ اہل بیت کو گالی بکتے ہیں, سن لو اہل بیت کو گالی بکنے والوں, گناہگاروں سنو, کتنا درد میرے امام نے ہم گناہگاروں کے لیے سہا ہے. جب جانے کا وقت ہوا میرے امام نے کہہ دیا بیٹا سغرا تو نہیں جائے گی. اللہ اللہ, سغرا کا سننا تھا, چیخ ماری, گر پڑی, رو پڑی, بے ہوش ہو گئی. اور جب ہوش آیا آنکھیں کھولی تو قافلہ تیار تھا, اونٹوں کی سواریاں تیار تھی, لوگ جانے کے لیے تیار تھے, گھوڑے تیار تھے.
لیکن سغرا نہیں جا رہی تھی. سغرا اپنے بابا حسین کے قدموں سے لپٹ گئی. بابا میں بھی جاؤں گی, بابا آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گی. اہل بیت کے گستاخوں, اہل بیت سے محبت نہ کرنے والوں, کان کھول کر سن لو. اپنے بابا کے قدموں سے سغرا لپٹ گئی. بابا آپ کے ساتھ کربلا جاؤں گی. بابا کیا میں نہیں جا سکتی؟ میرے امام نے فرمایا بیٹا سغرا تو نہیں جا سکتی, تو بیمار, تو کمزور ہے. سغرا تو نہیں جا سکتی. سغرا رو رہی ہے, سغرا زاروں قطار ہو رہی ہے. بابا ساتھ لے چلو, بابا ساتھ لے چلو. گناہگاروں سنو, اہل بیت کے غداروں سنو, اہل بیت سے دشمنیاں رکھنے والوں سنو. کتنی مشکلوں سے, کتنی مصیبتوں سے, کتنی پریشانیاں سہ کر اسلام ہم تک آیا ہے. اہل بیت کا قافلہ تیار ہے, اہل بیت کا قافلہ تیار ہے. جب اہل بیت کا قافلہ تیار ہوا, اہل بیت کا قافلہ تیار ہونے کے بعد سب اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے. جب سب اپنے اونٹوں پر سوار ہو گئے, اونٹوں پر سوار ہونے کے بعد سغرا دروازے پر بیٹھی. قافلہ بڑھتا رہا, قافلہ جاتا رہا, بڑھتا رہا, جاتا رہا, اور سغرا قافلے کی طرف دیکھتی رہی. جب حضرت سغرا قافلے کی طرف دیکھتی رہی, آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں, زاروں قطار رو رہی ہیں. حضرت سغرا ابا جان مجھے بھی ساتھ لے چلتے, ابھی تک یہ صدائیں تھی, لیکن قافلہ چل دیا. جب قافلہ چل دیا, حضرت سغرا دیکھتی گئی, روتی گئی, دیکھتی گئی, روتی گئی. جو ہی آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے قافلہ, جو ہی آنکھوں سے دور ہوا ہے قافلہ, جو ہی آنکھوں سے الگ ہوا قافلہ, سغرا بے ہوش ہو گئی. سغرا گر پڑی, سغرا رو پڑی. اللہ اللہ تنہا سغرا اپنے گھر پر رہ گئی. بیمار سغرا, کھانا کون دے گا, ساتھ کون نبھائے گا, بخار ہے سغرا کو, بخار ہے سغرا کو, بیمار ہے سغرا, رو رہی ہے سغرا. قافلہ مدینے پہنچا. جب قافلہ مدینے پہنچا, جب قافلہ کربلا پہنچا, قافلہ کربلا پہنچ گیا. کربلا پہنچنے کے بعد دشمنوں نے امام کو للکارنا چاہا, لیکن میرا امام تھا. امام نے کبھی ہر کی قربانی دی, امام نے آن محمد کی قربانی دی. ایک شہادت سیدنا آن محمد کی بیان کر دوں, پھر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا, اور باقی کی شہادتیں انشاءاللہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا, اور جتنی کربلا میں شہادتیں ہوئی سب کی شہادتیں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. آپ حضرات ہم گناہگاروں کے حق میں دعا فرمائیں. حضرت زینب, اس شہادت کی فرمائش ہوئی ہے, اسی لیے شہادت سنا رہا ہوں, باقی میں آپ کو انشاءاللہ ترتیب بائی شہادتیں سناؤں گا. حضرت زینب امام حسین کے پاس آئیں, آ کر کہا بھیا حسین کچھ دے سکتے ہو, بھیا حسین کچھ دے سکتے ہو, بھیا حسین کچھ چاہیے, بھیا حسین کچھ مانگنا ہے آپ سے. حسین نے فرمایا بہن زینب, کیا مانگ لیا؟ بہن زینب مدینے میں مانگ لیا ہوتا, دل تڑپ اٹھا, کلیجہ منہ کو آ گیا. بہن زینب مدینے میں مانگ لیتی, بہن زینب, بہن زینب, بہن زینب مدینے میں مانگا ہوتا تو میں, بہن زینب اگر مدینے میں مانگا ہوتا تیرا بھیا حسین تجھے کچھ بھی جان بھی دینے کے لیے تیار, لیکن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھوکا پیاسا میں تجھے کیا دوں گا. بہن میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, بہن کربلا میں تجھے کیا دوں, تو مدینے میں مانگ لیتی. بہن تجھے دے دیا ہوتا, اگر مدینے میں مانگا ہوتا تجھے دے دیتا.
لیکن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جہاں پر بڑی بڑے شہادتیں ہو گئی، جہاں کسی نے کھانا نہیں کھایا، جہاں کسی نے پانی نہیں پیا، بہن زینب وہاں پر میں تجھے کیا تحفہ دوں گا؟ بہن زینب کہہ رہی ہے بھیا حسین، کوئی بھاری تحفہ نہیں ہے، بھیا حسین آپ کربلا میں بھی دے سکتے ہو وہ تحفہ۔ میرے امام نے فرمایا بہن زینب اگر تم مدینے میں مانگ لیتی دے دیتا، لیکن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جہاں زین العابدین بیمار ہے، جہاں پر قافلہ لٹ چکا ہے، جہاں پر خیمے جل چکے ہیں، بہن زینب صغرا بیمار ہے، گھر پر رہ گئی ہے، بہن زینب وہاں پر میں تجھے کیا دوں گا؟ بہن زینب نے کہا بھائی میں وہ بہن نہیں جو ہیرے جواہرات مانگے، بھیا میں وہ بہن نہیں جو سونا چاندی مانگے، بھیا میں وہ بہن نہیں جو مال مانگے، بھیا میں وہ بہن نہیں جو پیسے مانگے، بھیا میں وہ بہن نہیں جو ہیرے جواہرات مانگے، مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، کربلا کی میں تپتی ہوئی ریت پر آپ سے مال نہیں چاہیے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آپ سے انعام نہیں چاہیے، بھیا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آپ سے پیسے نہیں چاہیے، بھیا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے مذہب اسلام پر، مذہب دین پر آپ پر قربان ہو جائیں۔ باہر زینب تیری عظمتوں کو سلام، زینب تیری رفعتوں کو سلام، زینب تیرے خاندان کو سلام، زینب تیرے پردے کو سلام۔ لوگ کہتے ہیں اسلام بڑی آسانی سے پھیلا، شہادت پوری کروں گا، لیکن سن تو لو اسلام ہم تک آیا کیسے؟ امام حسین نے اپنی گردن کو کٹا کر اپنی لاش پر گھوڑے دوڑوائے ہیں، تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ امام حسین نے عباس علمبردار کے بازوؤں کو کٹوایا ہے، تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ اونو محمد کے جسم کو تیروں سے چھلنی کیا گیا ہے، تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ بہن زینب نے کہا بھیا میں چاہتی ہوں اونو محمد آپ پر قربان ہو جائیں، بھیا میں چاہتی ہوں اونو محمد آپ کی مقدس ذات پر قربان ہو جائیں، میرے اونو محمد آپ کی مقدس اسلام پر قربان ہو جائیں، میرے اونو محمد آپ کی مقدس مذہب اسلام پر قربان ہو جائیں۔ میرے امام نے فرمایا بہن تو نے یہ کیا مانگ لیا؟ بہن زینب کچھ اور مانگ لیا ہوتا، بہن زینب کچھ اور مانگ لیتی، بہن زینب کچھ اور بول دیتی، بہن زینب کچھ اور مانگ لیتی، تیرا بھیا تجھے دے دیتا، بہن زینب کچھ اور مانگ لیتی، تیرا بھیا تجھے دے دیتا، لیکن بہن زینب اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بھانجوں کو کیسے قربان کر سکتا ہوں؟ بہن زینب ابھی ان کے کھیلنے کا زمانہ ہے، بہن زینب ابھی ان کے پڑھنے کا زمانہ ہے، اس کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ان ظالموں کے حوالے اپنے بھانجوں کو کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے بھانجوں کو ان درندوں کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ان درندوں کے حوالے اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پیارے پیارے بھانجوں کو کیسے قربان کر سکتا ہوں؟ بہن زینب کیسے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی دے سکتا ہوں؟ تو کچھ اور مانگ لیتی، میری قوم کی بہنوں، میری قوم کی ماؤں، حضرت زینب کے قدموں پر قربان ہو جاؤ، حضرت زینب کے قدموں پر ہزاروں مائیں قربان، حضرت زینب کے قدموں پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں بہنیں قربان۔ کردار اپناؤ زینب کا، سلیقہ اپناؤ زینب کا، راستہ اپناؤ زینب کا، پردہ اپناؤ زینب کا۔ تپتی ہوئی ریت پر 3 دن کی بھوکی، 3 دن کی پیاسی، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں، کس کی خاطر؟ اپنے نانا کی امت کی خاطر۔ کہا بھیا کچھ اور مت دو، بھیا کچھ اور نہیں چاہیے، بس اونو محمد کو قربان کر دو۔ امام حسین نے کہا بہن زینب میں اپنے بھانجوں کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت زینب نے کہا بھیا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟
کیا منہ سے خفا ہے؟ آج کوئی ماں، آج کوئی بہن اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ پر، اپنے بھائی پر قربان نہیں کر سکتی. لیکن گھرانہ اہل بیت کا پتا ہے زینب کو بچے جب میدان میں جائیں گے، بچے جب میدان کربلا میں جائیں گے، بچے جب میدان کارزار میں جائیں گے تو بچیں گے نہیں، گردنیں کٹ جائیں گی، جسم الگ ہو جائے گا، گردن الگ ہو جائے گی. پتا ہے زینب کو تیروں کی بارشیں ہوں گی، پتا ہے زینب کو تیروں سے جسم چھلنی ہو جائے گا. پتا ہے زینب کو ظالم بچوں پر شیر کی طرح ڈٹیں گے. پتا ہے زینب کو ان چھوٹے چھوٹے ننھے شیروں پر ظالم کتوں کی طرح حملہ کریں گے. یزیدی کتے، یزیدی کتے، یزیدی کتے، یزیدی کتے راہ دیکھ رہے تھے کہ اہل بیت کے گھرانے سے کوئی آئے اور ہم اس کو شہید کریں. زینب فریاد کر رہی ہے، بھیا حسین آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے بچوں کو دولہا بناؤں، میں اپنے بچوں کو نہلاؤں، میں اپنے بچوں کو دولہا بنا کر اپنے نانا جان کی امت کی خاطر قربان کر دوں. اے نانا جان کی، اے زینب کے نانا جان کی امت سن لے، گناہگار امت سن لے، خطا کار امت سن لے، سیاہ کار امت سن لے، گناہگار امت سن لے. نمازیں نہیں پڑھتے، دن و رات گناہ کرتے. سن زینب کیا کہہ رہی ہے، اپنے نانا جان کی امت کی خاطر قربان کرو. کون سی امت؟ وہ امت جو آج اسی کے نانا کی نافرمان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ امت جو آج اسی کے نانا جان کے نقش قدم پر نہیں چل رہی، وہ امت جس امت نے امام حسین کو دھوکہ دیا، وہ امت جو آج نمازیں نہیں پڑھتی. کہہ رہی ہے زینب، بھیا حسین، شروع کرو. بھیا حسین، زینب اپنے بچوں کو آپ پر قربان کرنا چاہتی ہے. اے میری قوم کی بہنوں، زینب کہہ رہی ہے بھیا حسین میرے بچوں کی قربانی ہو جائے گی، اپنی نانا کی امت کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے بچوں کی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وہار زینب تیرے کردار کو سلام، وہار زینب تیری عظمت کو سلام، وہار زینب تیرے حوصلے کو سلام. تو نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی زینب، تو نے اپنے بچوں کی جان کی پرواہ نہیں کی. زینب کہہ رہی ہے بھیا حسین، بھیا حسین میرے بچوں کی قربانی قبول کر لو. بھیا بچوں کو نہلا دوں کیا؟ کافی ضد کرنے کے بعد، کافی ضد کرنے کے بعد میرے امام نے فرمایا بہن زینب تو نے مجھے مجبور کر دیا، اجازت ہے بہن، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دولہا بنا دے، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہلا دے، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو صاف و شفاف دولہا بنا دے. آج چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کو ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھا کر، موبائل کی اسکرین کے سامنے بیٹھا کر مذہب اسلام سے دور کرتی ہیں. آج ہماری بہنیں اپنے بچوں کو گانا سنایا کرتی ہیں، آج ہماری بہنیں اپنے بچوں کو مذہب اسلام سے دور کرتی ہیں. لیکن زینب اپنے بچے کو مذہب اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. زینب اپنے بچے کو نبی کی امت کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اجازت مل گئی زینب، حضرت زینب خوش ہو گئی، اجازت مل گئی، حضرت زینب خوش ہو گئی. خوش ہونے کے بعد حضرت زینب نے حضرت آن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو
دولہا بنایا، نہلایا، سرما لگایا، اللہ اللہ، ننھے ننھے سے بچے دولہا بنا دیا۔ آج کل کے ننھے ننھے سے بچوں کو دیکھو، کوئی فوٹو سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی تاش سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی حرام کاریاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی گالیاں بکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کل کے ننھے ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی اپنے بھائی کو گالی بکتا ہے، کوئی اپنی ماں کو گالی بکتا ہے، کوئی اپنی بہن کو گالی بکتا ہے۔ لیکن اونو محمد تیری عظمتوں کو سلام، اونو محمد تیری طاقت کو سلام۔ اونو محمد چھوٹے چھوٹے ہیں، زینب نے دولہا بنا دیا، زینب نے نہلا دیا، نئے کپڑے زیب تن کرا دیے۔ جب زینب نے چاند کی طرح دونوں چہرے چمکنے لگے، زینب اپنے بھیا کے پاس اونو محمد کو لے کر آئیں، کہا بھیا بھیا میرے دونوں بچے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بھیا ان بچوں کو آپ کی خاطر، مذہب اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عید الاضحیٰ کا وقت چل رہا ہے، عید الاضحیٰ ہماری ابتدا بھی قربانی سے ہے، ہماری انتہا بھی قربانی۔ ابتدا کیسے، انتہا کیسے، سنو۔ ابراہیم کے گھر بیٹا پیدا ہوا اسماعیل، 86 سال کی عمر ہے ابراہیم کی، ادھر بھی امتحان ادھر بھی امتحان، پوائنٹ کی بات، ادھر بھی امتحان ادھر بھی امتحان، ادھر بھی نبی کا بیٹا ادھر بھی نبی کا لال، ادھر بھی اللہ کا محبوب ادھر بھی اللہ کا محبوب، ادھر ابراہیم ہے ادھر حسین ہے، ادھر اسماعیل ہے ادھر علی اصغر، اونو محمد، قاسم اور عباس، علی اکبر ہے۔ ادھر امتحان لیا گیا ابراہیم سے، کہا اللہ کی راہ میں کچھ قربان کر۔ ابراہیم نے سوچا کیا قربان کروں، اونٹوں کو قربان کر دیا، لیکن آخر میں آیا جو چیز تجھ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان۔ سمجھ گئے پروردگار اسماعیل کی قربانی مانگتا ہے، پروردگار اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اسماعیل کو قربان کرنے لے گئے مقام منی کی طرف، میدان منی میں جب اسماعیل کو لٹایا، اسماعیل کی ہاتھ پیر اسماعیل کے باندھ دیے گئے، ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، چھری چلا دی، پیارے چلو کربلا کے میدان میں۔ علی اصغر کی گردنیں کٹی، امام حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں، علی اکبر کی جوانی لٹی، امام حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں، عباس کے بازو کٹے، عباس شہید ہو گئے، امام حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں، حضرت قاسم کی جوانی لٹی، حضرت قاسم کی جوانی، حضرت قاسم کی جوانی لٹی، لیکن امام حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت، امام حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں، تپتا ہوا کربلا کا وہ میدان، امام حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں۔ بھائی عباس کی بازو کاٹے گئے، عباس پر تیروں کی بارشیں کی گئیں، عباس کا جسم تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، لیکن امام حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں۔ اونو محمد کو تیار کیا گیا، امام حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں۔ جب امام حسین کو اونو محمد کو تیار کر دیا گیا، اب میدان کارزار میں جب اونو محمد کو بھیجا گیا، ننھی ننھی تلواریں ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر جب میدان کربلا میں بھیجا گیا، اللہ اللہ، اونو محمد کربلا کے میدان میں آئے، یزیدی کتے، یزیدی بھیڑیے، یزیدی جانور، یزیدی کتے، یزیدی جانور ڈر رہے تھے۔ اہل بیت کے گھرانے سے ہے، امام حسین کے گھرانے سے ہے، امام حسین کا بھانجا ہے، اگر اس کی تلوار چل گئی کربلا کا میدان صاف ہو جائے گا، اس کی تلوار چل گئی سارے کے سارے یزیدی ختم ہو جائیں گے،
شبر ڈر رہا ہے، شمر لعین ڈر رہا ہے، اللہ اللہ تمام کفار ڈر رہے ہیں، تمام یزیدی کتے یزیدی بھیڑیے ڈر رہے ہیں، اللہ اللہ آن محمد سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے پہلوان آئے، لیکن آن محمد اپنی تلواریں چلا رہے ہیں، یزیدی کتے مر رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، یزیدی کتوں کی گردنیں گر رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، یزیدی جانوروں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، یزیدی بھیڑیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، یزیدی کتوں کی گردنیں گاجر و مولی کی طرح کٹ رہی ہیں۔ آخر میں ہوا کیا؟ آنو محمد کی ننھی تلواریں اکیلے تنہا یزیدی کتوں کو فی نار جہنم کر رہی تھی، یزیدی کتوں کو جہنم کا راستہ دکھا رہی تھی۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، زینب بھی دیکھ رہی تھی، یزیدیوں نے پلاننگ کی، یزیدی کتوں نے یزیدی بھیڑیوں نے یزیدی جانوروں نے تیاریاں کی۔ آج جو اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ کتے سے بھی برے ہیں، ان کی نسل کتے سے بھی بری ہے۔ کتا تو اچھا ہے ان کے سامنے، اس لیے کتا تو وفادار ہے، غدار تو نہیں، لیکن اہل بیت کا غدار تو کتے سے بھی برا ہے، اہل بیت کا گستاخ تو جانور سے بھی برا ہے، اہل بیت کا گستاخ تو بھیڑیے سے بھی برا ہے، اہل بیت کے گستاخ کو میں کافر بھی کہتا ہوں اور کتا بھیڑیا جانور بھی کہتا ہوں جو اہل بیت کا گستاخ ہے۔ اس لیے جو حسینی ہے وہ سنی ہے، جو سنی ہے وہ حسینی ہے، جو حسینی نہیں وہ سنی نہیں، جو سنی نہیں وہ حسینی نہیں۔ حسینیت سنیت سے جڑی، سنیت حسینیت سے جڑی۔ آن محمد لڑ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، یزیدی کتوں نے پلاننگ بنائی، یزیدی کتوں نے میٹنگ بنائی، یزیدی کتوں نے سوچا کہ یہ تو حسین کے گھرانے سے ہے، اگر ایک ایک کر لڑتے رہے، اگر دو تین کر کے لڑتے رہے تو یہ چھوٹے سے بچے کربلا کا میدان میں لاشیں بچھا دیں گے، کربلا کے میدان میں یزیدی کتوں کی، یزیدی بھیڑیوں کی، یزیدی جانوروں کی گردنیں الگ کریں۔ اور یہ سچ تھا، یہ سچ تھا۔ ان کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا تھا، ان کی رگوں میں زینب کا دودھ دوڑ رہا تھا، ان کی رگوں میں علی کی طاقت تھی، ان کی رگوں میں حسین کی طاقت تھی، ان کی رگوں میں عباس کی طاقت تھی، ان کی رگوں میں حضرت زینب کا دودھ خون دوڑ رہا۔ ایک ایک کر کے پلاننگ بنائی یزیدی کتوں نے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے انہیں چاروں طرف سے گھیرا جائے۔ اللہ اللہ، چاروں طرف سے گھیرا جائے، چھوٹے چھوٹے بچے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور ان کو مار دیا۔ اللہ، یزیدی کتوں نے پلاننگ بنائی، آ گئے یزیدی کتے میدان میں، گھیر لیا انہوں محمد کو چاروں طرف سے۔ جب انہوں محمد کو چاروں طرف سے گھیرا، یزیدی کتوں نے انہوں محمد کو چاروں طرف سے گھیرا، یزیدی بھیڑیوں نے انہوں محمد کو چاروں طرف سے گھیرا، ایک گھیرا بنا لیا، انہوں محمد کو بیچ میں لے لیا۔ اللہ اللہ، ننھے عاشق حسین، عاشق مصطفیٰ، مصطفیٰ کے گھرانے سے، اللہ اللہ، یزیدی بھیڑیوں کی نرگے میں، یزیدی کتوں کے بیچ میں آ گئے۔ ننھی سی جانیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر یزیدی کتوں نے تیر چلانا شروع کر دی، یزیدی کتوں نے تلواریں چلانا شروع کر دی۔ اب ایک بھائی بار کرتا، دوسرا بھائی دوسرے بھائی کو بچاتا، لیکن ہائے افسوس، چاروں طرف سے تیر کی بارشیں ہوئی، چاروں طرف سے تیر کی بارشیں ہو رہی تھی، چاروں طرف سے تلواریں چل رہی تھی، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے دونوں بھائی
یزیدی کتوں سے لڑ رہے تھے، چاروں طرف سے یزیدی کتوں نے اونو محمد کو گھیر لیا۔ اونو محمد تیری عظمتوں کو سلام، اونو محمد تیری برکتوں کو سلام، تیری طاقت و قوت و توانائی کو سلام۔ اونو محمد لڑتے رہے، ایک وقت آیا، ایک گھڑی آئی، یزیدی کتوں نے، یزیدی کتوں نے، یزیدی جانوروں نے، یزیدی بھیڑیوں نے تلواریں چلانا شروع، چاروں طرف سے تیر کی بارشیں ہونے لگی۔ اونو محمد کے تیر لگا، اونو محمد کے تیر لگا، اونو محمد کے تلواریں لگی، اونو محمد نیچے گر پڑے۔ اونو محمد نیچے آ گئے۔ اونو محمد جب نیچے آئے، یزیدی کتوں نے کہا حسین اپنے بھانجوں کو اٹھا لو، اتنا سننا تھا، میرے امام کی چیخ نکلی، امام دوڑ کر آئے۔ امام دوڑ کر آئے، امام نے اپنے بھانجوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، امام نے اپنے دونوں بھانجوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا، کہا بہن زینب تجھ سے کہا تھا نا، تجھ سے میں نے کہا تو تھا کہ مت مانگ مجھ سے، مت مانگ مجھ سے، کچھ مت مانگ بہن زینب، میں نے تجھ سے کہا تھا۔ یہ ننھی سی جانیں قربان ہو جائیں گی، بہن زینب کچھ مت مانگ، یہ ننھے سے بچے قربان ہو جائیں گے، بہن دے، تیرے اولو محمد قربان ہو چکی۔ بہن زینب نے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ کروڑوں بار شکر ہے کہ میرے بچے مذہب اسلام کی خاطر قربان ہو گئے۔ امام حسین لے کر آئے خیموں میں اونو محمد کو، حضرت زینب نے اپنے بچوں کو دیکھا، آنسو تو آ رہے ہیں، دل میں غم تو ہے، لیکن دعا کر رہی ہیں مولا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے مذہب اسلام کی خاطر قربان ہو گئے۔ بس آخری بات آپ کو بتا دوں، حضرت زینب دعا کر رہی ہیں مولا میں اونو محمد کی قربانی کے بدلے تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، مولا اونو محمد کی قربانی کے بدلے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، اونو محمد کی قربانی کے عبادت تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، میرے مولا اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے تو پروردگار جب کل قیامت کے دن میرے نانا کی امت پریشان ہو، قیامت کے دن میرے نانا کی امت غمگین ہو، قیامت کے دن میرے نانا کی امت پھنسی ہو، پروردگار میرے دونوں بیٹوں کی قربانی کے صدقے میں میرے نانا کی امت کو معاف کر دے۔ پروردگار میرے دونوں بیٹوں کی قربانی کے صدقے میں نانا کی امت کو بخش دینا۔ یہ تھا اہل بیت کا گھرانہ، یہ تھی اہل بیت کی شان، یہ تھی مقدس اہل بیت کا گھرانہ، یہ تھی اونو محمد کی شہادت۔ پھر کبھی وقت ملا تو آپ کو اچھے سے امام حسین کی شہادت بھی سناؤں گا، حضرت عباس علی اصغر اونو محمد، حضرت قاسم، حضرت حر کی شہادت بھی سناؤں گا۔